إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل بیان کیے جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا قریب ہو کر دل جمعی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں. جتنا آدمی اپنے کو باطلب بنا کر بیٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے عمل کی ویسے ہی توفیق ہوتی ہے. اس میں طلب بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہیں، ان کا علم بھی بے نیاز ہے، شریعت بھی بے نیاز ہے، حتیٰ کہ ہمارا دین لوگوں سے بھی بے نیاز ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، آنا ہے آؤ، نہ آنا ہے نہ آؤ. معلوم یہ ہوا آج بے طلبی کی وجہ سے محرومیت بہت ہو رہی ہے. طلب اپنے اندرون میں پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ بندہ سراپا اللہ کا محتاج ہے، اور قدم بقدم دین کا محتاج ہے، قدم بقدم ہدایت کا محتاج ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ وقت کے نبی بھی ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے اہدنا الصراط المستقیم مانگ. معلوم یہ ہوا دین کی اور ہدایت کی محتاجگی ہر مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کبھی اپنے کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب کے ساتھ آدمی جس قدر سنے گا دین کا اتنا حصہ پائے گا. بے ادبی محرومی کا سبب بنتی.
شریعت مطہرہ میں جہاں بدنی عبادتیں اہل ایمان پر فرض کی گئی ہیں، ویسے مالی عبادت بھی فرض ہے۔ بدنی عبادت میں جہاں نماز ہے، بدنی عبادت میں جہاں روزہ ہے، یہ فرض ہے، ایسے ہی مالی عبادت بھی اہل ایمان پر فرض ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اس کو صدقہ بھی کہا گیا۔ قرآن مجید میں آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو۔ دونوں عبادتیں، بدنی عبادت بھی کرتے رہو، مالی عبادت بھی دیتے رہو۔ یا نماز اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، وہیں اس بات کا حکم ہے کہ مصلیوں پر بھی نظر رہنا، سال بھر کون کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کتنا ضرورت مند ہے، کتنا محتاج ہے، نظر رہنا چاہیے، تاکہ نماز باجماعت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نمازیوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کا خیال ہو جائے۔ شریعت میں ایک فرض ہے، ایک نفل ہے۔ فرض اللہ کا قانون ہے جس کے چھوڑنے پر سزا ہے، ڈنڈے ہے۔ ایک نفل ہے جو بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے۔ شریعت میں فرض کے ساتھ نفل بھی رکھی گئی تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ یہ آپ کا قانون تھا، اس کو میں نے پورا کر لیا، میں بھی اپنی خوشی سے مزید کچھ اور عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اس نفل کے ذریعے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ وضو میں چہرہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، تین مرتبہ نہیں ہے، سنت ہے۔ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ گٹوں سے لے کر کوہنی سمیت دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ یہ سنت یا بالفاظ دیگر یہ نفل اس لیے ہے تاکہ فرض میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے بندہ مومن کو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی فکر کرنا، فرض نماز کے ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے، محرم کا روزہ، شعبان کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی فرض حج کرنے کے بعد نفل حج بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل خرچ بھی کرتے رہنا ہے، جس کو قرآن میں انفاق کہا گیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ اس میں بھی نفل ہونا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2.5% اللہ کا قانون ہے۔ 2.5% میں اللہ کا قانون کا کیا مطلب؟ 100 روپے میں 2.5 روپے،
100 روپے میں 2.5 روپے. یہ امت محمدیہ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ بنی اسرائیل پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 10% تھی. 100 روپے میں 10 روپے دینا. بات سمجھ میں آئی؟ 1000 روپے کے اندر 100 روپے دینا. ایک لاکھ میں 10,000 دینا ہے. لیکن اس امت کو اللہ نے 2.5% قانون لگا دیا. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا. جو اس کو سمجھ لیا، عمل کر لیا، بہت مزے میں رہے گا وہ. ڈھائی فیصد اللہ کا قانون ہے، جبکہ پچھلی امت پر 10% اللہ کا قانون تھا. ہمارے علماء یہ فرما رہے ہیں اس میں نفل اپنی طرف سے 2.5% طے کر لو. اللہ تو 2.5% طے کر چکے ہیں. بندے کو بھی چاہیے نفل اپنی طرف سے 2.5% بھی کر لیں آپ، جو نفل کے طور پر خرچ کرتے رہیں. دونوں مل کر 5% ہو جاتا، جبکہ پچھلی امتوں پر 10% ہے. اور جو آدمی جس قدر فراغ دلی سے اللہ کی بارگاہ خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے غیبی خزانے اس پر لٹا دیتے ہیں. اللہ کو اللہ کے خزانے میں کمی کس بات کی ہے؟ چاہتا تو سب کو کروڑ پتی شہنشاہ بنا دیتا. اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ وہ کیوں ایسا بنایا؟ کسی کو مالدار، کسی کو فقیر، کسی کو کروڑ پتی، کوئی کوڑیوں کا محتاج کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا اللہ دونوں کو بھی نوازنا چاہتے ہیں. غریب صبر کرے گا اس کا اجر وہاں پائے گا، غنی یہاں لٹائے گا، یہاں بھی پائے گا وہاں بھی پائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے بھائیوں، ہر فرض کے ساتھ نفل ہے، تو ہم ضرور زکوٰۃ میں فرض کے ساتھ اپنا نفل بھی شامل رکھیں. آج امت مسلمہ زکوٰۃ کی فرضیت کو صحیح ادا نہیں کر پا رہی. اسی لیے بعض اللہ والوں کا یہ کہنا ہے اگر امت مسلمہ صحیح زکوٰۃ نکالے گی تو پھر کوئی مسلمان غریب نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہ طے کر لیں 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ دینا ہی دینا ہے، پر اس کے اوپر مجھے نفل خرچ بھی کرنا ہے تاکہ فرض کی کوتاہی دور ہو سکے. یہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ بندے نے صرف قانون پر عمل نہیں کیا بلکہ خوش دلی سے کچھ ایکسٹرا خرچ کر کے میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جو لوگ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، نفل صدقہ. ایک ہے واجب صدقہ اور ایک ہے نفل صدقہ. دونوں میں بڑا فرق ہے. صدقے کا نام آتے ہی لوگ فکر کرتے صدقہ دے سکتے نہیں دے سکتے. غریب کو ہی دینا ہے، معلوم کرنا کون غریب ہے کون غریب نہیں ہے.
تو صدقہ ایک واجب ہوتا ہے، ایک صدقہ نفل ہوتا ہے۔ واجب صدقہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے بندہ منت مانتا ہے، اللہ میاں آپ میرا کام کرو، میں آپ کا یہ کام کروں۔ مثلاً بیٹا بیمار ہے، اللہ میاں بیٹے کو آپ صحت دیں گے، میں ایک بکرا ذبح کروں گا۔ یہ ہے واجب صدقہ۔ بیٹا جیسے ہی صحت مند ہوا، آپ کو بکرا صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کی جگہ پیسے نہیں دے سکتے آپ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نظر ہے، جو نظر مانی جاتی ہے، جیسی مانی جاتی ہے ویسا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سے تم نے وعدہ کیا، اس وعدے پر اللہ نے تمہارا کام بنایا۔ جب خدا نے اپنا کام کر دکھایا، تم پر واجب ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ روزوں کی منت مانی تھی، روزے رکھنا ضروری۔ ایک 3000 خرچ کروں گا، مولا آپ صحت دے دیجئے، صحت مل گئی، 3000 خرچ کرنا واجب ہے۔ کوئی نیت نہیں تھی، لیکن صحت مند ہو گیا بچہ، خوشی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ نفل صدقہ۔ جو چاہے، جیسا چاہے، جس کو چاہے آپ خرچ کر سکتے۔ اللہ سے آپ نے وعدہ نہیں کیا نا۔ جہاں اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، میں یہ کام کروں گا، جب اللہ اپنا کام کر دے، آپ کو وہی کرنا ضروری ہے جو آپ نے نیت کی ہے، اس کے ہٹ کر دوسرا نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ میں ضروری ہے غریب کو ہی دینا ہے، فقیر کو دینا، مالدار کو نہیں دے سکتے آپ۔ نفل جو صدقہ ہوتا ہے خوشی کے طور پر دیتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ اس کے اندر فقیر ہی ہو، کسی اور کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آئیے زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن مجید میں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے یہ بتایا میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کر دو۔ یہ جو سوچ رہا آدمی میرا مال میرا مال میرا پیسہ، اللہ میں علاج کر دیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارا جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ میری صلاحیت، میری قابلیت کچھ نہیں، سو ان کی دین ہے۔ تم دعویٰ کرنے پر آ جاتے ہو میری صلاحیت، میری قابلیت، میری ہوشیاری، وہ اللہ اگر دماغ کی ایک رگ بھی ڈھیلا کر دیتا تو کرسی پر بیٹھنے والا گھوڑ پر کچرا چنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے بھائیو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ، ایک حساب ہے چاند کی تاریخ اور ایک حساب ہے عیسوی تاریخ، انگریزی تاریخ، اس میں بھی آپ کو چاند کی تاریخوں سے زکوٰۃ کی ترتیب رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے سال ہونے پر مال کی زکوٰۃ دینا، وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، انگریزی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ 31 یہ انگریزی تاریخوں میں آتا ہے، جبکہ عربی جو قمری تاریخ ہے 29 اور 30 ہے، بس یہ 31 اس میں نہیں ہے۔ سال بھر 12 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، سال بھر میں 12 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ 12 دن پہلے چاند کی تاریخ کا سال پورا ہو جاتا ہے، 12 دن ہونے کے بعد عیسوی انگریزی تاریخ کا سال پورا ہوتا۔
اس لیے کوئی یہ کہ اپریل کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ جنوری کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ آپ رمضان کی 10 تاریخ طے کر لیجیے، یا محرم کی 10 تاریخ میری زکوٰۃ کی تاریخ۔ اور یہ بھی سن لیجیے، تاریخ کا طے کرنا ضروری ہے، مہینہ طے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر سن لیجیے، دن کا تاریخ کا طے کرنا ضروری ہے، مہینہ طے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میری تاریخ رمضان کی 10 ہے، یا میری تاریخ رمضان المبارک کی زکوٰۃ نکالنے کی 20 تاریخ، ٹھیک ہے، یہ طے ہو گئی۔ اب 20 تاریخ تک جو کچھ بھی پیسے آئیں گے، یا 10 تاریخ تک جو بھی پیسے آئیں گے، ان سب کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا۔ جو پیسہ 10 تاریخ کے بعد آئے، جو پیسہ 20 تاریخ کے بعد آئے، جبکہ زکوٰۃ کا حساب ہو چکا ہے، تو 20 تاریخ کے بعد آنے والے پیسے کا حساب اگلے سال کے کھاتے میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ رمضان کی 10 تاریخ سے لے کر پھر رمضان کی 10 تاریخ سال پورا ہو گیا آپ کا، اور اس میں جو پیسہ آپ کا آنے والا ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور کچھ پیسے آپ کے 10 تاریخ رمضان کے آخر میں اماؤنٹ آنے والا ہے، وہ اگلے سال کے کھاتے میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ سال کمپلیٹ ہونے کے بعد پیسے آ رہے ہو۔ لوگ تیج نہیں کرتے تاریخ۔ آپ کو تاریخ طے ہو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سال کا تعین ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اس میں بہت پریشان کر رہے ہیں مول صاحبوں کو۔ اس لیے مہینہ طے کرنے سے کام نہیں چلے گا، دن کا طے کرنا، تاریخ میری 10 رمضان ہے، 15 رمضان ہے، یہ طے کر لو اللہ کے واسطے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے جن چیزوں پر زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے وہ مال نامی، ایسا مال جو بڑھنے والا ہے، اور جو مال نامی نہیں ہے اس کی اور زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ اب وہ سمجھنا کہ مال نامی کون کون ہے، مال نامی کون کون نہیں ہے۔ پہلی چیز، جو آدمی جانوروں کو پالتا ہے، جانوروں کو بیچتا ہے، سووں بکریاں ہیں، سووں گائے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جنگل سے جا کر چارہ چرتے ہوں، چارے کے لیے پیسے جیب سے خرچ نہ ہوتے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سائمہ جانور بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آبادیاں کم تھیں، جنگلات زیادہ تھے، سارے لوگ جو بھی تھے اس زمانے میں جنگلات کی گھاس پھوس پر، اس کے چارے پر ہی ان کو اکتفا کرنا پڑتا تھا، جیب سے پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آج تو جانوروں کو رکھنے والوں کو صبح سے شام تک چارے کے لیے پیسے نکالنا پڑتا۔ جس جانور کے چارے پر پیسہ خرچ ہوتا ہو اور مسلسل خرچہ ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔
ایک۔ دوسرا، شریعت مطہرہ میں مال نامی سونا ہے جس کی زکوٰۃ دینا ہے، چاندی ہے جس کی زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے بعد مال تجارت بزنس کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ دینا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں، بلکہ جانوروں کو ملائے تو 4 قسم ہو گئے۔ شریعت نے بعض چیزوں کو مال نامی شمار نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے ڈائمنڈ ہے، قیمتی ہیرے ہیں، حالانکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ مال نامی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن کوئی جوہری ہے، مستقل بیپار کرتا ہے، بزنس مین ہے، تو بزنس کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو پیسہ بڑھنا مقصود ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، خواہ وہ سونا چاندی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، بہر صورت اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ حنفی مسئلے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سونا عورت استعمال کرتی ہے ضرورت کے طور پر، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سونا ایکسٹرا رہتا ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن حنفیہ نے اس روایت پر جو ہے عورت کے ہر سونے پر زکوٰۃ کو واجب کیا، جس روایت میں یہ تذکرہ آتا ہے، ایک خاتون آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ کیا یا رسول اللہ میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی جہنم کی آگ میں اس کو خوب تپایا جائے پھر تجھے اس کی سزا دی جائے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کو گوارا نہیں۔ فرمایا زکوٰۃ نکال۔ معلوم یہ وہ استعمالی زیور ہی تھا اس کے ہاتھ میں، اس لیے حنفیہ کے یہاں مسئلہ ہے استعمال کے ہوں یا استعمال کے نہ ہوں، خواہ وہ بسکٹوں کی شکل میں ہو، خواہ وہ زیوروں کی شکل میں ہو، زیور استعمال میں آتے ہوں یا زیور استعمال میں نہ آتے ہوں، بہر صورت اس کی زکوٰۃ دینا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی کے یہاں 7 تولے ہی ہے، کمپلیٹ 7.5 نہیں ہے اور ساتھ میں چاندی بھی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی زکوٰۃ کیونکہ نصاب کمپلیٹ نہیں ہوا، نصاب کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، جب چاندی آتے ہی سونا بھی چاندی میں کنورٹ ہو جاتا، اور 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 30,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی، 52.5 تولہ چاندی آ جاتی۔ تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کے پاس جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے احناف کے یہاں۔ لیکن حنفیہ کی دوسری ایک روایت ہے، وہ یہ ہے سونا اور چاندی دونوں بھی مل جائیں تو ان کو ملایا نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی نصاب کمپلیٹ نہ ہو۔ یہ دوسرا فتویٰ ہے۔
بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر غریب عورت اس کے پاس تو 1 تولہ سونا، تھوڑی بہت چاندی رہتی پر مگر اس کے اتنے مسائل ہیں کہ کون ان مسائل کو حل کرے۔ تو بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو مت دو، اس سے اگر کم ہے تو یہ دوسرے فتوے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے موجودہ ضرورت کے پیش نظر۔ جس عورت کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 5 تولے سونا ہے، 4 تولہ سونا ہے، چاندی بھی ساتھ میں اگر ہے تو بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ کمپلیٹ نصاب نہیں ہے، کمپلیٹ نصاب نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا حساب و کتاب باضابطہ تاریخ کے اعتبار سے رکھنا ضروری۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے، شوہر اپنا قرضہ کاؤنٹ کر کے بیوی کے سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ یاد رکھنا چاہیے اس میں ہر ایک کا اپنا الگ الگ مسئلہ ہے۔ شوہر کے مسئلے میں بیوی کا دخل نہیں، بیوی کے مسئلے میں شوہر کا دخل نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حساب و کتاب ہے اس میں۔ کیونکہ عورت کو مہینے میں چند دن ناپاکی ہے، اس کو نماز معاف ہوتی، شوہر کو تھوڑا ہی معاف ہوتی نا۔ سونا جس کا ہے زکوٰۃ اسی کو دینا ہے، بیوی مالک ہے سونے کی تو زکوٰۃ اسی کو دینا ہے۔ پر مرد کو چاہیے کہ چونکہ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی فکر آپ کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا مرد مان لیجئے 5 لاکھ کا مقروض ہے، عورت کے پاس سونا ہے 10 تولے سونا ہے، صاحب ہمارے شوہر مقروض ہیں، ہم کیسا زکوٰۃ نکالیں گے؟ شوہر مقروض ہے ان کا مسئلہ ہے، لیکن جس کے پاس سونا ہے اس کو تو زکوٰۃ دینا ہے۔ شوہر کے مقروض ہونے سے بیوی کی زکوٰۃ سونے کی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے عورتوں کو فکر دلائیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سونا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، مرد کے یہاں پیسے نہیں ہوتے، کسی بہن کے یہاں 40 تولے سونا ہے، تو 40 تولے سونا ہے تو 1 تولہ سونا زکوٰۃ میں فرض ہے، کسی غریب بچی کی شادی میں دے دو۔ 20 تولہ سونا ہے تو آدھا تولے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 10 تولے سونا ہے تو پو تولے کی انگوٹھی نکال کے کسی غریب بچی کی شادی میں دے دو۔ جس کی زکوٰۃ دیں گے اللہ اس میں برکت دیں گے۔ سونے کی زکوٰۃ دیں گے سونے میں برکت ہوگی، پیسے کی زکوٰۃ دیں گے آپ پیسوں میں برکت ہوگی، پر زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی۔ ہاں عورت کا کچھ قرضہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے قرضہ بھی رہتا ہے پیسہ بھی رہتا ہے، تو کیا کرنا؟ مان لیجئے آپ کے یہاں 5 لاکھ روپے بینک میں موجود ہیں جس پر سال گزر گئے، اور آپ کے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ بھی ہے، تو پھر 5 لاکھ کے برابر سرابر ہو گیا مسئلہ، بشرطے کہ آپ کو زکوٰۃ جلد قرض ادا کرنا ہو۔ بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے 20 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، مہینہ جو ہے 10 ہزار روپے کاٹتے، یہ بھی ایک طویل مدت کا قرضہ بولتے ہیں اس کو۔ ایک ہے جلد مدت میں ادا کرنے کا، ایک ہے طویل مدت میں ادا کرنے کا۔ اس مسئلے کو اچھا سمجھو۔ مان لیجئے کہ ایک شخص نے 20 لاکھ کا قرضہ لیا اور اس کی تنخواہ میں سے 10 ہزار روپے ہر مہینہ کٹ رہے ہیں۔ کتنے کٹ رہے ہیں؟ 10 ہزار۔ 10 ہزار روپے کٹ رہے ہیں تو سال بھر کتنے ہوں گے؟ 1,20,000 ہوں گے۔
1,20,000۔ اب مان لیجئے 20 لاکھ کا آپ کو کمپنی کو قرضہ بھرنا ہے اور آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ایکسٹرا بینک میں ہیں جس پر سال گزرا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ صاحب میرے اوپر 20 لاکھ کا قرضہ ہے، کہاں سے زکوٰۃ نکالوں؟ شریعت یہ بولتی سال بھر جتنا دے رہے اس کو نکالو۔ 20 لاکھ میں سال بھر آپ جو دے رہے 1,20,000 دے رہے ہیں آپ، تو 3 لاکھ میں 1,20,000 نکالنا ہوگا، بقیہ میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ کتنا سادہ مسئلہ ہے صاحب، تو ان مسائل کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے سلسلے میں دوسری جو اہم بات ہے، تجارت کی چیزوں پر زکوٰۃ۔ تجارت کی چیزوں پر زکوٰۃ، ہر وہ چیز جس میں آپ پیسہ بنانے کے خاطر، بزنس کے خاطر پیسہ لگائے ہوئے ہیں، بزنس کے خاطر زمینیں خریدتے ہیں، بزنس کے خاطر فلائٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے، یہ ساری چیزیں تجارت کی ہیں، اور تجارت کی ہر چیز پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ اور جو چیزیں ضروریات زندگی کی ہیں اس میں زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ زمین خریدی گھر بنانے کے لیے، گھر ضروریات زندگی، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ آپ نے پلاٹ خریدا بچی کی شادی کے لیے، ضرورت ہے ضروریات زندگی میں، لہذا اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے پلاٹ خریدا ضرورت پر بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، وہ ضرورت میں آ گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو چیزیں ضروریات زندگی میں ہیں، آپ نے زمین خریدی تاکہ فلیٹس بنائیں، کرائے پر دیں اور ماہانہ کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو جائے، شریعت نے اس کو بھی ضروریات زندگی میں شامل کیا ہے، اس زمین پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ کرائے پر دیے جانے والے جتنے شاپس ہیں، جتنے مکانات ہیں، جتنی بلڈنگیں ہیں، جتنے کارخانے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کا کرایہ جو آ رہا ہے وہ بینک میں جمع ہے، اور وہ ضروریات زندگی سے زائد ایکسٹرا پیسہ ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے۔ یہ سب شرعی اعتبار سے احکام شریعت نے بہت آسان کر رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں بنیادی طور پر۔ جس کسی کے پاس بینک میں پیسہ ہے 30,000 روپے یا اس سے زائد ہے، سال گزر گیا ہے تو ان روپیوں کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اور جو زکوٰۃ دینے کے نصاب کے بقدر چاندی ہے، سونا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی سے زکوٰۃ نہ لے، کیونکہ خود کو زکوٰۃ دینا ہے تو پھر کسی اور کی زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ بھی مسائل ذکر کرتا ہوں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں 6 مصارف کا ذکر آیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، انتہائی ضرورت مند ہے،
اور اسی طرح پہلے زمانے میں باضابطہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ مقرر ہوتے تھے، سفارا، وہ بھی مستحق ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو غلام بنائے جاتے ہیں اور ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی۔ موجودہ زمانے میں بہت سے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کی ضمانت کے لیے کچھ جو ہے گورنمنٹ پیسے مقرر کرتی ہے، تو پھر مسلمانوں کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے جیلوں سے چھٹکارا دلانا گویا غلامیت سے ان کو نکالنے کے برابر، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اسی طرح جو لوگ مخروض ہوں تو مخروض کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی، خواہ اس کا قرضہ کتنا بھی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 10 لاکھ کا مخروض ہے، 1 لاکھ بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دو اتنی مقدار میں نہ دو کہ وہ اگر ایسے ہی رکھ دیے تو اگلے سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائے۔ مثلاً 30,000 روپے ایسی رقم ہے کہ اس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی۔ اگر 30,000 کسی غریب کو آپ دے دیں گے، وہ ویسے ہی رکھے گا تو اگلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی۔ اس لیے اس سے کم دو، 20,000 دو، 25,000 دو، 10,000 دو۔ لیکن جو آدمی لاکھوں میں مقروض ہے تو اس کو لاکھوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ 10 لاکھ کا مقروض ہے، آپ زکوٰۃ کی 2 لاکھ رقم آپ دے سکتے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کیونکہ قرضہ بڑا ہوا ہے۔ جب بڑا ہوا ہے تو رقم بھی آپ کو زیادہ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو آدمی سفر میں لوٹ لیا گیا ہے، بیچارہ مالدار سفر میں تھا، بیچ میں ساز و سامان بھی مار لیے، بیگ بھی مار دیے، فقیر ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے علاقے میں اگرچہ کہ وہ مالدار ہے پر یہاں غریب ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے؟ ہم لوگ جن سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو اولاد ہم سے پیدا ہوئی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع۔ اصول یہ جمع ہے اصل کی، اصل کے معنی جڑ کے، یعنی ہماری پیدائش کی جو جڑ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فرع یعنی ہم سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے باپ دادا پر دادا، نانا پر نانا، دادی پر دادی، نانی پر نانی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم ان سے پیدا ہوئے۔ دوسرا، لڑکے لڑکیاں، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، پڑ پوتے، پڑ جو ہے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، بعض لوگ زکوٰۃ گھر میں پھرا لے رہے ہیں، شوہر نکال کے اپنی زکوٰۃ بیوی کو دے رہا، بیوی پلٹ کے شوہر کو دے رہی، گھر میں پھر رہی زکوٰۃ۔ غلام اور باندی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کسی کے تحت میں رہتے ہیں وہ، اور اسی طرح وہ آدمی جس کے پاس سونا اور چاندی نصاب کے بقدر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی نابالغ بچہ باپ کے تحت ہے، باپ اگر مالدار ہے تو بچہ بھی مالدار، مالدار کے بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مالدار کا جو بچہ ہے، باپ مالدار تو بچہ بھی مالدار۔
اسی طرح سادات کو زکوٰۃ نہ دی جائے، جتنے بھی سید خاندان کے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا۔ بہت سی جگہ ایسا ہو رہا ہے، سادات ہیں بیچارے بہت مستحق ہیں، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، تو ایسا کرنا۔ اگر شوہر سید ہے، گھر میں عورت سید نہیں ہے اور اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے تو عورت کو زکوٰۃ دینا۔ عورت اگر سید ہے مگر مرد جو ہے شیخ ہے، ضرورت مند ہے، تو زکوٰۃ شیخ کو دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ سید کو نہیں دینا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگ سید کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، بیچاری ہے سید، شادی ہونے والی ہے، تو آپ کسی غریب کے ذریعے سے زکوٰۃ کی تملیغ کرنا۔ مثلا آپ دینا چاہ رہے ہیں سید لڑکی کو 20,000، سامنے ایک آدمی کو بولنا بھائی کہ میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، میں جو ہے آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتا ہوں، آپ کو 2,000 روپے دے دیتا ہوں، جملہ 22,000 روپے دیتا ہوں، آپ قبول کر لو، پھر پلٹ کے آپ مجھے دے دو 20,000، میں آپ کی طرف سے لے جا کے ان کو دے دیتا ہوں۔ انہوں لے کر آپ کو دے دیے تو پھر ایسی صورت میں یہ پاکیزہ مال ہو کر سید کو جائے گا، زکوٰۃ سامنے والے پہ ادا ہوگی۔ آسان ہے طریقہ۔ یہ دلیل کیسے معلوم ہوئی؟ دلیل ایسے معلوم ہوئی کہ ایک دفعہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی، خدمت کے طور پر وہیں رہتی تھی حضرت بریرہ، ایک مرتبہ ان کے پاس صدقے کا گوشت آیا، تو بہرحال وہ چولہا چڑھا کے پکانے لگیں تو گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج بریرہ کے پاس کچھ اسپیشل پک رہا ہے؟ فرمایا بریرہ کیا پکا رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ گوشت پک رہا ہے۔ بولے ہمارا بھی حصہ ہے نہیں؟ فرمایا آپ نے۔ بولے یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے، یہ صدقے کا گوشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا، صدقہ دینے والا تجھے دے دیا، اب تو مجھے دے گی تو وہ گفٹ ہو جائے گا۔ ہاتھ بدلتے ہی حکم بدل جاتا، ہاتھ بدلتے ہی حکم بدل جاتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ سود کا پیسہ ہے، مول صاحب سود ہے، حرام کا پیسہ مسلمان کو کہیں کو دینا، ارے باوا تمہارے واسطے حرام ہے، اس کے لیے پیور حلال ہے۔ اگر دوسرے کو دینے پر بھی وہ حرام رہتا تو مسلمان کو دینا جائز ہی نہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ سود کا پیسہ غریب کو دینے کا حکم ہے بغیر ثواب کی نیت کے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جیسے ہی آپ سے ہاتھ بدل کے اس کے ہاتھ میں جائے گا وہ پیسہ اس کے لیے حلال ہے۔ ابھی ایک اشکال چل رہا، گورنمنٹ ہر مسجد کو لاکھوں روپے کے کپڑے دے رہی۔ ہماری مسجد میں بھی آیا تھا، بعض مسجد والے سود کا ہے ہم نہیں لیتے بول کے واپس کرے۔ میرے سے بھی ایک صاحب نے کہا مول صاحب وہ جو کپڑے ہیں وہ سود کے ہیں، وہ کپڑے جو ہے سود کے پیسوں کے۔ اس میں دو مسئلے ذہن میں رکھنا۔ پہلا مسئلہ، سود حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ مسلمان کے لیے، غیر کے لیے پہلے مسلمان بننا شرط ہے
تب جا کے حلال اور حرام کا قانون ہے. حلال اور حرام کا قانون اسلام کا قانون ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک کافر مثال کے طور پر اس کے پاس سود کی رقم آئی، سود کی رقم آئی، وہ اگر کہ مسلمان کو دیتا ہے تو یہ سود اس کے پاس جو آیا ابھی چونکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہوا، اس کے لیے حلال اور حرام کا قانون نہیں ہے جب تک کہ مسلمان نہ ہو. تو اس کے پاس کی آئی ہوئی رقم حرامیش نہیں ہوئی، وہ کسی کو دے گا تو پھر حرام کیسے ہو جائے گا؟ حرام کا قانون کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو حرام کا قانون کیسے لاگو ہوگا اس پر؟ ایک اس کے اندر نقطہ ہے، راز ہے، یہ ایک باریکی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کافر اگر حکومت ہم کو دے رہی ہے تو اسلام کے بعد حلال حرام کا قانون ہے، ابھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوا تو حلال حرام کا قانون نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہے، جب حلال ہے تو دینا جائز. مان لو وہ کہ وہ سود کا پیسہ ہے اور سود غریب کو دینے کے لیے شریعت کہتی ہے، تو اب غریبوں ہی کو تو دے رہے ہیں. اور دوسری بات، ہاتھ بدلتے ہی حکم بدل جاتا. صدقے کا گوشت آیا حضرت بریرہ کے پاس، اللہ کے نبی کو انہوں نے گوشت دیا، حضور نے اس کو کھایا، بریرہ تک صدقہ ہو گیا، حضور تک آنے پر وہ گفٹ ہو گیا، اس لیے حضور نے وہ گوشت کھایا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مسائل جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک ضروری مسئلہ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی 3 قسمیں کرو. اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی 3 قسمیں کرو. سب سے پہلی قسم اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو. دوسری قسم مدارس کو. دوسری قسم مدارس کو. تیسری قسم ملنے جلنے والے دوست احباب، علماء، حفاظ جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا. اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے 3 حصے ضرور کرو. ایک قریبی رشتہ داروں میں دینا، دوسرے مدارس کو دینا، تیسرے آپ کے ملنے جلنے رشتے دوست و احباب میں پریشان حال کو دینا. السلام علیکم.